الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس کی کچھ تشریح کا سلسلہ پچھلے جمعہ سے شروع کیا تھا، اور جیسا کہ پہلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، اس سورت کا مجموعی اور مرکزی مفہوم اور مرکزی مقصد یہ ہے کہ وہ غافل انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس حالت میں وہ چلا جا رہا ہے، جو کام وہ کر رہا ہے، جو جس طرح کی زندگی گزر رہی ہے، یہ اسی طرح باقی رہے گی اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور میں جو کچھ بھی کرتا رہوں اس کی کوئی جزا و سزا ملنے والی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور یہ سمجھنا کہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا یہ بہت بڑی غلط فہمی اور بڑی جہالت کی بات ہے. اگر جزا و سزا نہ ہو، یعنی نیکوں کو ان کی نیکی کا صلہ نہ ملے اور برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کی سزا نہ ملے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بیکار پیدا کی ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے نہیں ہو، لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو ذرا بھی انسان کے اندر سمجھ ہو تو پتہ اس کو یہ چلے کہ یہ کائنات کا پورا کارخانہ جس طرح چل رہا ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی انجام ہونا ہے، اور اس انجام کے اندر اچھے لوگوں کو اچھے عمل کی جزا ملے گی، یعنی اس کا انعام ملے گا، اور برے لوگوں کو اس کی سزا ملے گی. یہ ہے اس سورت کا مرکزی مفہوم اور مرکزی مقصود. اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے. ان 5 چیزوں میں 2 باتیں مشترک ہیں. ایک بات یہ
کہ ان میں سے ہر چیز وہ حالات کے انقلاب کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اسے حالات کے اندر تبدیلی آنے کا ایک ثبوت ملتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ان پانچوں چیزوں کے اندر ایک ایسی صفت موجود ہے کہ جس میں لوگ کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں اور انتظار کرنے کے نتیجے میں اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اب کوئی دوسری حالت آنے والی ہے. تو ان میں سے پہلی چیز جس کا میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا وہ فجر کا وقت ہے. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. تو فجر کے وقت میں جو انقلاب رونما ہوتا ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اجالا آ جاتا ہے، اور زندگی پہلے سوئی ہوئی ہوتی ہے، فجر کے بعد اس کے اندر بیداری اور نمو اور نشو و نما پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ انقلاب آتا ہے. تو کوئی شخص ہمیں یہ سمجھے کہ رات کا وقت جب اندھیرا ہے تو یہ سمجھتا رہے کہ یہ اندھیرا ہمیشہ رہے گا. ایسا نہیں، بلکہ وہ اندھیرا کسی نہ کسی وقت وہ فجر کی صورت میں نمودار ہوگا. پھر آگے قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم. اب ان 10 راتوں کی تعیین قرآن کریم نے نہیں فرمائی، لیکن حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس کی 2 مطلب زیادہ واضح ہیں. ایک تو یہ کہ مہینے کی شروع کی 10 راتیں اور مہینے کے آخر کی 10 راتیں، یہ 2 ایسی راتیں ہیں کہ جن کے اندر چاند جب نکلتا ہے پہلی 10 راتوں میں تو چھوٹا ہوتا ہے، پر اگلی رات میں اور بڑا ہو جاتا ہے، تیسری رات میں اور بڑا ہو جاتا ہے. ہوتے ہوتے پہلی 10 راتیں جو ہیں وہ اس کے نشو و نما کی راتیں ہیں، اور آخری 10 راتیں اس کے گھل جانے کی راتیں ہیں. بتدریج وہ چاند گھلتا رہتا ہے اور آخر میں جا کر بالکل نظروں سے غائب ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھا کر اس انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ جس طرح ایک وقت آتا ہے عروج کا، کسی بھی چیز کے عروج کا، چڑھنے کا، بڑھنے کا، اسی طرح ایک وقت آتا ہے جس کے زوال کا، کہ اس کے اندر وہ عروج رفتہ 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 زوال میں تبدیل ہو جاتا ہے. ساری دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے. ہر عروج را زوال، کوئی عروج دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ جو کسی نہ کسی وقت جا کر زوال میں تبدیل نہ ہوا ہو. ہر عروج کے ساتھ زوال لگا ہوا ہے. زوال سے ملی ہوئی ہے سرحدیں کمال کی، کسی شاعر نے کہا تھا کہ کمال کی سرحد زوال سے جا کر ملی ہوئی ہے. کسی نہ کسی وقت زوال ہو جائے گا. کسی وقت کسی شخص کا طوطی بول رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات کہنا، زبان سے نکالنا انسان کے لیے محال ہوتا ہے، لیکن کسی وقت ایسا زوال آتا ہے کہ اس کا نام بدنامی کی علامت بن جاتا ہے. یہ ساری کائنات میں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے تم راتوں کی شکل میں دیکھتے ہو کہ ایک وقت میں عروج ہے اور ایک وقت میں زوال ہے. تو یہ انقلابات تو اس کائنات کا ایک خاصہ ہے. اور دوسرے بات حضرات مفسرین نے اس سے خاص طور پر ان 10 راتوں سے مراد لی ہیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں. مہینے ابھی 2-3 ہفتے کے بعد جو آنے والا ہے ذوالحجہ کا مہینہ، اس کی پہلی 10 راتیں ہیں. ان کی قسم ان کے تقدس کی وجہ سے کھائی گئی کہ یہ 10 راتیں جو ہیں ذوالحجہ کی جو آنے والی ہیں، رمضان کے مہینے کے بعد پورے سال میں ان سے زیادہ افضل دوسری نہیں ہے. سب سے زیادہ افضل راتیں ہیں. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت
کسی بھی دن میں اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی اس 10 دنوں کے اندر، رمضان کے علاوہ۔ اس میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور رات کو عبادت کرے تو رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ایک حدیث میں فرمایا گیا۔ تو یہ 10 راتیں چونکہ بہت مقدس ہیں، تو ان کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی ہے۔ ان کی قسم کھانے کا منشا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 10 راتیں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مقدس قرار دی، اللہ تعالیٰ کے مقدس قرار دینے سے مقدس ہوئی، ورنہ راتیں تو سب برابر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تقدس عطا فرما دیا اور اس کے اندر ایک خاص ثواب رکھ دیا۔ تو یہ تقدس عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تقدس کیوں عطا کیا؟ اس لیے عطا کیا تاکہ بندے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنی زندگی کو درست بنائیں اور جزا و سزا جو ہونے والی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس لحاظ سے بھی اس 10 راتوں کا اس اصل مقصود جو ہے جزا و سزا کا، اس سے اس کا جوڑ بیٹھتا ہے۔ پھر تیسری قسم کھائی ہے والشفع والوتر، جفت کی اور طاق کی۔ جفت کہتے ہیں گنتی میں جو بھی عدد، ایک جفت ہوتا ہے اور ایک طاق ہوتا ہے۔ انگریزی میں جیسے ایون اور آڈ کہتے ہیں کہ 2 کا عدد ہے جفت ہے، اور 1 اور 3 کا عدد جو ہے وہ طاق ہے۔ تو اسی ہر گنتی کے اندر یہ 2 عدد پائے جاتے ہیں۔ تو ان کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس کی قسم کھا کر در حقیقت اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس کائنات کا نظام اس طرح چل رہا ہے کہ ایک چیز پہلے طاق ہوتی ہے، پھر جفت ہو جاتی ہے، پھر طاق ہو جاتی ہے، پھر جفت ہو جاتی ہے۔ اس طرح پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ بندہ اکیلا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو گئی، اکیلا ہے، طاق ہے، نکاح ہو گیا، جفت ہو گیا، اس کی اولاد ہو گئی، پھر طاق ہو گیا، 3 ہو گئے تو طاق ہو گیا، اور اولاد ہو گئی، پھر جفت ہو گیا۔ تو ساری کائنات میں اسی طریقے کا نظام چل رہا ہے کہ کبھی جفت ہے، کبھی طاق ہے، اور نہ طاق ہمیشہ طاق رہتا ہے، نہ جفت ہمیشہ جفت رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر ایک چیز کے لیے ہم نے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حالات میں انقلاب آتا رہتا ہے۔ انسان کی صفت میں، اس کی کیفیات میں، صرف انسانی کی نہیں، جانوروں میں بھی یہی صورتحال ہے، نباتات میں بھی یہی صورتحال ہے، اس کے اندر بھی جفت اور طاق ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان کی قسم کھائی کہ ان کے اوپر اگر غور کرو پتہ چلے کہ حال ایک جیسا نہیں رہنا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب سلسلہ ختم ہونے کے بعد تمہیں اپنے اس ہر عمل کی جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آخری قسم کھائیے واللیل اذا یسر، قسم رات کی جب وہ چل کھڑی ہو۔ چل کھڑی ہو کیا معنی یہ کہ جب رات پوری ہو جائے اور گزرنے لگے تو اس وقت کی قسم کھائی کہ اس پر ذرا غور کرو کہ چند لمحے پہلے، یعنی رات کے ختم ہونے سے چند لمحے پہلے اندھیرا اس طرح چھایا ہوا تھا کہ کسی شخص کو، جس کو روزانہ ہم لوگ کیونکہ دیکھتے ہیں اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ رات ختم ہونے والی ہے، لیکن اگر کسی کو یہ روزمرہ کا مشاہدہ نہ ہو تو اندھیرا اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے روانہ ہونے کا اور چلے جانے کا اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن اچانک وقت آتا ہے کہ وہ روانہ ہو جاتی ہے اور صبح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف غالباً اشارہ فرمایا ہے کہ جب انسان اسی طریقے سے جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، اسی طرح چلتی رہے گی جس طرح میں چل رہا ہوں۔ صبح آئے گی، پھر شام آئے گی، اور میں پھر صبح کو اٹھوں گا، پھر نوکری پہ جاؤں گا اور ملازمت کروں گا، تجارت کروں گا اور روزی کماؤں گا، اور رات کو سو جاؤں گا۔ یہ زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، آدمی یہ سوچتا رہتا ہے۔
یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھتا ہے لوگوں کی، اپنے ہاتھوں سے ان کے جنازے اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی دیتا ہے، زمین میں دفن کرتا ہے، لیکن سوچتا ہے یہ ان کے ساتھ کا ہو گیا. اپنے بارے میں کبھی خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی ایک دن اسی صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اسی طرح چلی جا رہی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی. تو قسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تب بھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اندھیرا رہے گا، لیکن وہ ایک وقت میں روانہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو ان ساری باتوں کو ذکر کر کے فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والے کوئی بھی شخص جو عقل رکھتا ہو اس کے لیے میں نے جو 5 قسمیں کھائی ہیں، اس قسم کے اندر قسم یہ ان کے لیے کافی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یعنی اگر اس پر غور کرو ان 5 چیزوں پر، تو جو اس سورت کا اصل مقصود ہے جزا و سزا، حالات کا انقلاب، اس تک پہنچنے میں کسی بھی عقل والے کو کوئی دشواری نہ ہونی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کے قسم کھا کر یہ بتایا ہے کہ تمہاری زندگی ہمیشہ اسی طرح نہیں چلتی رہے گی، بلکہ ایک وقت آئے گا جب کہ تم دنیا سے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بارگاہ میں پیش ہوگے، تو وہاں پر تمہیں جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر آگے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ خود دنیا کے اندر بھی بعض اوقات انسان کو جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس کی کچھ مثالیں دی ہیں اور انسان کی کچھ خصلتیں بتائی ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جزا و سزا سے غافل رہتا ہے. وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی تو اگلے بیانات میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.